السلام علیکم. میتھ ہے کیا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سے دلچسپ جواب ملیں گے، اور مجھے جو سب سے زیادہ دلچسپ جواب ملا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بتایا گیا اٹس اے کوئین آف سائنسز. یہ سننا تھا کہ میرے تخیل نے فوراً ملکہ الزبتھ اور ان کی فیملی کا پورٹریٹ میرے تصور میں آویزاں کر دیا. اب میتھ تو ملکہ الزبتھ کے حصے میں آ گیا. اب میں یہ سوچوں کہ کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس کو کہاں فٹ کروں. پرنس فلپ اور پرنسس این. میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے وہ ارتھ سائنسز کی اور باٹنی کی اور اکنامکس والوں کی فریادیں آنا شروع ہوئیں کہ بھائی ہمیں بھی تو کہیں تم نے فٹ کرنا ہے. میں مایوس ہو گیا، میں لاچار ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. لہٰذا میں وہاں سے بھاگ نکلا. میتھ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت عرقریزی کی، بہت سے ٹیچرز سے بات کی، اسٹوڈنٹس سے بات کی، ریسرچ مٹیریل دیکھا، بکس پڑھی. تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ میتھ مقداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے اسکل سیٹس کی کلیکشن کا نام ہے. خاصی مشکل سی گفتگو لگ رہی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ سلجھ جائے گی اور بہت آسانی سے سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ مقدار کیا بلا ہے؟ مقداروں کا اسکل سیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم ان تمام عنوانات پر بات کریں گے. تو شروع کر لیتے ہیں کہ اسکل کیا ہوتی ہے. اسکل ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی ایک مطلوبہ کام کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا جا سکے. اگر کرکٹ کی مثال لیں تو اس میں بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ، کیپٹنسی، یہ سب سکلز ہیں. اور جو شخص ان میں سے جس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے وہ اس میں نام کماتا ہے. مثلاً اگر آپ ایسے گیند پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بیٹسمین دیکھتے ہی آپ کو لرز جائے اور اس سے کھیلا نہ جائے، تو ایسے بالر کو شعیب اختر کہتے ہیں، وسیم اکرم کہتے ہیں، وقار کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کہ جب کریز پہ کھڑا ہو تو اس کا بلہ رنز اگلنا شروع کر دے تو اسے ظہیر عباس کہتے ہیں، یہ جاوید میاں داد کہتے ہیں. کیپٹنسی میں جو مقام عمران خان نے پایا وہ بے مثال ہے. اب سوال ہے کہ اسکل حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جب مشاہدے میں آنے والا کوئی عمل آپ کو متاثر کرتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ اوہ کاش کہ میں بھی ایسا کر سکوں. جب یہ خواہش جنم لیتی ہے تو وہ آپ کو وہ حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی کوشش اس طرف لے کے چلی جاتی ہے کہ جہاں پر آپ اس کو سیکھنے کے عمل میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو کامیابی ملتی ہے پھر وہ آپ کو شوق کے گھوڑے پہ سوار کر دیتی ہے اور پھر آپ کی اسکل کی ڈیولپمنٹ کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں. اٹس دیٹ سمپل. میں 7-8 سال کا بچہ تھا. راولپنڈی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، تھوڑی سی آبادی تھی. مری روڈ ایک تنگ سی سنگل سڑک تھی. میرا پرائمری سکول سڑک کے پار تھا. آدھی چھٹی کے وقت مری روڈ ہماری پلے گراؤنڈ ہوتی تھی. کوئی خال اومنی بس یا ٹانگا اگر آ گیا تو ایک لمحے کے لیے اس کو راستہ دیا اور اپنی کھیل جاری رکھی. اس زمانے میں گھروں میں رننگ واٹر نہیں ہوا کرتا تھا عام طور پہ.
اور سب لوگ سرکاری نلکوں سے پانی بھرتے تھے. ماشکی ہوتے تھے جو اجرت پہ پانی گھروں میں ڈالتے تھے. ان ماشکیوں میں ایک کردار تھا, اسے سب لوگ مانا کہتے تھے. مانا جہاں ایک اچھا ایفیشینٹ ماشکی تھا, یعنی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک دفعہ اپنے گھر لے جائیں اور اس کو برتن بتا دیں کہ یہ برتن یہاں پہ ہے, تو اس کے بعد اور جو وقت آپ اس کو بتا دیں گے اس وقت پر ان میں پانی ڈال دیتا تھا. مگر اس کی جو سب سے امیزنگ صلاحیت تھی وہ چلتا پھرتا بولتا ہوا کلاک تھا. ہاں, کلاک تھا. آپ نے اس سے پوچھا, مانے ٹائم کیا ہے؟ مانے نے کھٹاک سے جواب دیا, 3:45, 2:15, جو بھی وقت ہے. اور میں نے لوگوں کو گھڑی سے دیکھتے ملاتے ہوئے دیکھا کہ او مائی گاڈ, ہاؤ کوڈ ہی ڈو دیٹ. میں اس کی اس صلاحیت سے بہت متاثر تھا. ایک دن مانا اپنی مشق بھر رہا تھا اور میں بالٹی لائن میں لگا کے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. میں نے یہ سوال داغ دیا, مانے تو دا ٹائم نہ کس طرح پتہ لگنا ہے؟ اس نے مجھے آواز سے پہچانا کہ یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے. اس نے کہا, او شاہ جی, میں سویرے جس لئے کروں نکلنا نا تے کسی کو ٹائم پوچھ لینا تو پھر میں اپنا پروگرام سیٹ کر لینا, پھر سارا دن چلنا رہنا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی غلطی نہیں ہوتی؟ اس کا جواب تھا کہ وہ جلنی ہے پر کٹ یعنی کم ہوتی ہے. یہ میرا معنی سے پہلا اور آخری سبق تھا. میں نے یہ اسکل ڈیولپ کر لی اور اس وقت اس بات کو قریباً 60 سال گزر چکے ہیں, مجھے کبھی گھڑی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. بلکہ ہوا یہ کہ میں 1976 میں مجھے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں میتھمیٹکس کی لیکچرشپ ملی تو میرے گھر والے بہت خوش تھے, اور میرے بڑے بھائی جو میرے ہیرو بھی ہیں اور وہ حاکم جابر قسم کے حاکم بھی ہیں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت گھڑی مجھے تحفتاً دی. گھڑی پایا کر اور تو یونیورسٹی چ استاد ہو گئے. جی اچھا. اب گھڑی تو میرے باندھ لی, لیکن میرے بازو کے اوپر ایک بوجھ سا تھا. میں جہاں بیٹھتا تھا دفتر میں یا صاف روم میں یا آفس میں کلرکس کے پاس یا ایون کلاس میں, تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ جہاں مجھے کوئی میز نظر آتا تھا گھڑی کھولتا تھا اس کا اسٹریپ اور وہاں رکھ دیتا تھا. کبھی اس کو اٹھا لیتا تھا, کبھی وہ اس کو مجھے پہنچا دیتے تھے کچھ, مگر یہ ہوا کچھ ہی عرصہ. اس کے بعد وہ گھڑی غائب ہو گئی. میں نے بھائی صاحب کو اطلاع دی کہ وہ گھڑی گم ہو گئی ہے. اسی شام کو بھائی صاحب اس سے ملتی جلتی ایک گھڑی اور لے آئے. پایا کر ضروری ہے, تو یونیورسٹی پڑھانا ہے. جی اچھا. توہن و کرہن حکم حاکم مرگ مفاجات. مگر اس گھڑی کا انجام بھی وہی ہوا. اب جب میں نے انہیں بتایا تو بھائی جان نے یہ سوچا کہ اس کو میں اب جیبی گھڑی لے کے دیتا ہوں تاکہ بازو سے اتارنے والا مسئلہ ہی نہ رہے. میں نے ہاتھ جوڑے, لجلجایا, میں آیا اور درخواست کی کہ ماں کڑی نہیں لوڑ کوئی نہیں. کیوں؟ تو کیوں لوڑ نہیں؟ او میں ٹائم نہ حساب شراب رکھے ہے, رکھ لینا. خیر بہت منت خوشامد کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو میں وہ جو بازو کا پہ جو وزن اٹھا رہا تھا, اب جب وہ میرے سینے پہ منتقل ہوتا ہوا محسوس ہوا تو بہت گھبراہٹ محسوس. بہرحال گھڑی سے میری جان چھوٹ گئی اور آج تک چھوٹی ہوئی ہے. بات ہم کر رہے تھے اسکل سیٹس کی. یہ تو ایک
واقعہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ کیسے اسکل کو ڈیولپ کر کے آپ بہت سے آسانیاں اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں. اب کھیل کے میدان میں پاکستان کی ہاکی ٹیم کے شہناز ہوں یا حسن سردار ہوں، جب یہ گول پہ گول داغا کرتے تھے تو یہ وہ اسکل سیٹ کی بدولت تھا جو انہوں نے پروان چڑھایا ہوا تھا اور جس کو وہ مستقل طور پہ ترویج دیتے رہتے تھے. گولف کی دنیا کے مشہور عالمی پلیئر ٹائیگر وڈز، اٹس امیزنگ ٹو سی کہ وہ ایک انتہائی دور فاصلے سے جب شاٹ لگاتے ہیں تو ان کی شاٹ کے اندر وہ تمام صلاحیت موجود ہوتی ہے جو گیند کو لینڈ کرتے ہوئے گھاس کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے ہول کے اندر لے جاتی ہے. تو یہ اسکل سیٹ ہی کا کمال ہے. میسی، رونالڈو، انہوں نے اپنی اسکل سیٹس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کی بدولت وہ کھیل پیش کرتے ہیں جو دوسرا کوئی اور پلیئر نہیں کر پاتا. عمران خان کی قائدانہ صلاحیتیں، انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ ہی نہیں جتایا، انہوں نے شوکت خانم لاہور جیسا ادارہ دیا جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. یہ دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ تھا اور ہے کہ لوگ ہنستے تھے کہ تمہارا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ کینسر کا ہاسپٹل کا کینسر کا جو علاج ہے یہ مہنگی ترین علاجوں میں سے آتا ہے، تو یہ تم کیسے کرو گے؟ پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ بناؤ گے کیسے؟ چلاؤ گے کیسے؟ ایکسپرٹس کہاں سے لاؤ گے؟ مگر عمران خان کا جو اسکل سیٹ ہے، ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہے، ان کی جو آرگنائزیشنل اسکلز ہیں، لوگ ان سے واقف نہیں تھے. انہوں نے شوکت خانم لاہور میں بنایا، پھر پشاور میں بنایا اور اب کراچی میں بن رہا ہے، اور سننے میں آیا کہ کچھ عرصے کے بعد شاید کوئٹہ میں بھی بنے گا. نمل یونیورسٹی انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی انہوں نے دی، جہاں غریبوں کے بچے، زیادہ تر غریبوں کے بچے مفت تعلیم حاصل کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے، قدرت نے ان کو ایک بہت بڑا کام دے دیا. پاکستان کے تمام تباہ حال اداروں کے اندر زندگی واپس لے کے آؤ. پیسے نہیں ہیں، لوگ کام نہیں کرتے، ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. لوگوں کی مایوسی کو امید میں بدل دو، ان رینگتے ہوئے لرزتے ہوئے اداروں کو وائبرنٹ کر دو. عمران خان کے ذمے ایک نیا کام آیا اور وہیں پہ ان کی قائدانہ صلاحیت نے اپنا ایک نیا روپ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاں پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان اداروں کی ساکھ کو بحال کرنا شروع کیا، بلکہ دنیا میں ایک مقام حاصل کیا کہ اگر لیڈر ہو تو ایسا کہ جو امریکہ کے صدر کو ایسا جواب دے کہ اس کو جرأت نہ ہو دوبارہ ڈو مور کی انسٹرکشن دینے پہ. عالمی برادری میں اپنا مقام بنایا، پاکستان کو آزادی دلائی صحیح معنوں میں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ملکوں کے غلام بنے ہوئے تھے، اور یہ سب قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے ہو. اور قائدانہ صلاحیت اٹس اے اسکل. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ یہ اسکل ایکوائر کر سکتے ہیں، پھر اس انوائرمنٹ میں آپ اس کو ڈیولپ کریں اور پھر آپ بھی ایک نامی گرامی لیڈر بن سکتے ہیں. میتھ کے ہر تصور کے ساتھ ایک اسکل سیٹ وابستہ ہے،
اور ان سکل سیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو آبجیکٹیوز ہیں اس کانسیپٹ سے جو آبجیکٹیو ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور مینٹل میتھ کی پریکٹس کے ساتھ ہم اپنی یہ جو سکل سیٹس ہیں اس میں تیزی لا سکتے ہیں، اس میں خود انحصاری پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ سب ممکن ہے. آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں ہم نمبرز اور اس کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. خوش رہیے. خدا حافظ.